السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خواجہ مظہر حسین آپ کی خدمت میں مارکھم مسجد اسلامک سوسائٹی آف مارکھم سے مخاطب ہوں۔ آج 21 مارچ ہے 2021۔ تین باتیں میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ جو میں نے آج مولانا معاذ عبد الرحمن جو ہماری مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھی کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک ہمارے پڑوسی سمجھ لیجیے، مسجد کے پڑوسی ہیں، وہ ہمارے مسجد کے برابر میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ نماز کے دوران، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ہم نے ایک دفعہ یوں کھجایا، پھر دوسری دفعہ یوں کھجایا، پھر تیسری دفعہ ہم نے ٹوپی کو ٹھیک کیا، تو اگر 3 دفعہ یہ کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو میں نے مولانا معاذ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن کیا ہے کہ اگر آپ بار بار یہ کر رہے ہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران کچھ بھی نہ کریں، لیکن اگر بار بار جیسے ایسے کر رہے ہیں، انگڑائی لے رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں تو یہ چیز غلط ہے، یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ نماز جب پڑھیں ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمجھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہ ہو، لیکن مجبوری ہے، کھجلی ایک دم لگ گئی گال پہ، آپ نے گال کھجا لیا تو الحمدللہ۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، آج جناب احسان اللہ احسان صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑی اچھی پوسٹ ڈالی تھی، جس کا شارٹ سا یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، انسانوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھتے ہیں، ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ ریلیشن شپ اپنے اور اپنے اعمال زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عبادت تو ہے اپنی جگہ فرض، لیکن ریلیشن شپ، تعلقات، اعمال اپنے، ہمارے اعمال کیسے ہیں انسانوں کے ساتھ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو رحیم اور کریم ہے، ہم کو معاف کر دے گا اپنے حقوق اگر ادا نہیں کیے، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن انسانوں کے حقوق اگر ہم نہیں ادا کرتے ہیں تو جب تک وہ انسان ہمیں معاف نہ کرے اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہو گئی، 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ تیسری بات جو میں نے آج سورہ نمل کی تفسیر میں پڑھی، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر دوڑتے ہوئے ٹھگڑک کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، تو وہاں پر چوٹیاں تھیں، بہت ساری چوٹیاں جا رہی تھیں، تو ایک چوٹی نے کہا ساری چوٹیوں سے کہ جلدی چھپ جاؤ، بلوں کے اندر گھس جاؤ، لیکن سلیمان جو ہے وہ ہم لوگوں کو رون ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو حضرت سلیمان نے یہ بات سنی اور مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے کہ اللہ نے ان کو تمام جانوروں کی زبانیں سکھائی تھیں، انہوں نے شکر ادا کیا۔ اور چوٹی کا اس میں ایک یہ ذکر بھی تھا کہ چوٹی جو ہے نا بہت ہی عقل مند جانور ہے۔ چوٹی جو ہے وہ جب سردیوں کے لیے اپنا کھانا جمع کرتی ہے بلوں میں، تو اگر وہ دانہ لے کر جاتی ہے ایک اپنے بل میں، تو اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ اگر 2 ٹکڑے نہیں کرے تو وہی وہاں سے درخت اگ جائے گا اور وہ بڑا ہو جائے گا اور ان کا کھانا تو چل جائے گا، تو اس دانے کو وہ 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ وہ درخت نہ بن سکے، وہ ٹوٹ جائے گا تو درخت نہیں بن سکتا۔ یہ ایک چوٹی کی جو ہے عقل مندی کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، بہت بڑی تفسیر میں ہے چیوٹی کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت۔ آپ سورہ نمل کی
تفصیل پڑھیں معرف القرآن میں، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ آج کی جو بات ہم نے آپ سے کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مولانا معاذ عبدالرحمٰن کو جزائے خیر دے، مولانا احسان صاحب کو، مولانا نہیں آئی سوری احسان اللہ احسان صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ انہوں نے ایک اتنی اچھی ویڈیو ڈالی، یہ میں نے مختصر ان کے بارے میں بتایا، اور پھر میں نے اپنا تفسیر جو پڑھی وہ بھی بتایا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔